بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و صلات کے بعد جیسا کہ کل کے آج کا درس بھی انشاءاللہ زکوٰۃ کے موضوع پر ہی ہوگا اور آج اس درس میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے جائیں گے بإذن اللہ تعالی کہ زکوٰۃ کے مال کو کہاں خرچ کیا جائے. اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے جس کی میں نے تلاوت کی حمد و صلات کے بعد. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء. انما بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ کا مال. یہاں پر صدقات بھلے ہی صدقہ و خیرات ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں یعنی غیر واجب اور غیر فرض جو ہم مال خرچ کرتے ہیں اس کو صدقہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، لیکن قرآن کریم کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر صدقہ دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے. فرض جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس معنی میں بھی اور صدقہ جو نفل اور تطوع ہوتا ہے اس معنی میں بھی. یہاں پر مراد زکوٰۃ جو فرض اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ مراد ہے. انما الصدقات اور یہ 8 مصارف ہیں، یہی زکوٰۃ کے مصارف ہیں. انہی جگہوں میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین. بے شک صدقات کا مال زکوٰۃ کا مال فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے اور مؤلفت قلوبہم تالیف قلب کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دل جیتنا مقصود ہو. اور اسی طرح سے والعاملین علیہا، اس سے پہلے والعاملین علیہا اس شعبے میں زکوٰۃ کے محکمے میں زکوٰۃ کے شعبے میں زکوٰۃ کے ادارے میں کام کرنے والوں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دل جیتنا مقصود ہو، جن کا تالیف قلب مقصود ہو. وفی الرقاب اور گردن آزاد کرنے کے لیے ہے. والغارمین اور مقروض اور مدیون لوگوں کے لیے ہے، قرضدار لوگوں کے لیے ہے. وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہے. وابن السبیل اور مسافر کو دینے کے لیے ہے. فریضۃ من اللہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کردہ ہے، فریضہ ہے. زکوٰۃ بھی فرض ہے اور انہی جگہوں میں زکوٰۃ کو خرچ کرنا بھی فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ علیم حکیم، اللہ رب العالمین ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے.
کس چیز کو کہاں خرچ کرنا چاہیے، رب العالمین سے زیادہ بہتر کوئی اس چیز کو نہیں جانتا۔ اس لیے ہمیں اپنی طرف سے اجتہاد کر کے، نہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، یہ بھی حقدار ہیں، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، یہ بھی محتاج ہیں، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے میرے بھائی اور دوستو ہمیں غور کرنے کی چیز ہے کہ اس آیت کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ہدایت آسمان سے اتار کر یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اے ہمارے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی زکوٰۃ کے مال کو خرچ کریں تو انہی جگہوں میں خرچ کریں، ان کے علاوہ اور جگہوں میں زکوٰۃ کے مال کو خرچ نہ کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں اسی کی پابندی کرتے رہے۔ فقراء، مساکین، فی سبیل اللہ، ابن السبیل، مؤلفت قلوب، رقاب، غارمین، عاملین، سارے لوگوں کے لیے، انہی سارے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاتا رہا عہد نبوی کے اندر، اور اس کے بعد بھی چونکہ مسلمانوں نے اس چیز کو یعنی اللہ رب العالمین کی اس نازل کردہ آیت کو پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق عمل کرتے آ رہے ہیں آج تک، اور انشاءاللہ اس پر قیامت تک جب تک اللہ نے اس دنیا کے اندر دین اور اسلام اور مسلمانوں کو رکھا، انشاءاللہ اسی کے مطابق عمل کیا جاتا رہے گا۔ اس کی مختصر سی وضاحت، فقراء اور مساکین، سب سے پہلے نمبر پر فقیر کا لفظ لیتے ہیں۔ فقیر اور مسکین، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس بالکل مال نہ ہو یا بہت تھوڑا مال ہو، اس کی آمدنی بہت تھوڑی ہو، اس کے خرچے کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہو، یعنی وہ بالکل قلاش ہے، بالکل فقیر ہے، بالکل محتاج ہے، معدوم ہے، جس کے پاس کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، تو یہ ہے فقیر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نمبر آتا ہے مسکین کا، کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ مال تو ہو، اس کی آمدنی کچھ ہو، لیکن جتنے اس کے خرچے ہوں، بنیادی خرچے، ضروری خرچے، یعنی کہ کمالیات، عیش و عشرت کرنے کے لیے جتنے خرچوں کی ضرورت پڑتی ہے، نہیں، اس کی بنیادی ضرورتیں اپنے کھانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کے کھانے کے لیے، اپنے بچوں کے کھانے کے لیے، ان کے پہننے کے لیے، ان کے رہنے کے لیے گھر، اور اس طرح کی جو بالکل بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کی تکمیل کے لیے کافی آمدنی اس کے پاس نہ ہو، مال ہو لیکن اس کی ضرورت کے لیے کافی مال نہ ہو، تو یہ ہے مسکین۔ بعض علماء نے اس کے الٹا کہا کہ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو لیکن اس کے خرچے کے لیے نہ کافی مال ہو۔ تو بہرحال چاہے یہ معنی ہو اور چاہے وہ معنی ہو، دونوں قریب قریب ہیں اور دونوں زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ مسکین کے اندر ایک معنی کی ذاتی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعے ملتی ہے، تو یہاں پر ہمیں اس چیز پر دھیان دینا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے کہ مسکین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ وہ بندہ مسکین ہے جو محتاج ہونے کے باوجود اپنی خودداری اور عزت نفس کی وجہ سے اپنی حاجت مندی کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتا نہیں پھرتا ہے، بلکہ اپنے گھر میں جتنے پہ بھی اللہ نے اس کو رکھا ہے اتنے پہ ہی وہ گزارا کر رہا ہے، لوگوں کو اس کی سفید پوشی کی وجہ سے، اس کی خودداری کی وجہ سے، اس کی عزت نفس کی وجہ سے، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنے کی وجہ سے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو خوشحال آدمی ہے، یہ تو یعنی اس کو کوئی کمی نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر لوگ اس کو دیتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر نوٹ کرنے کی جو چیز ہے کہ ایسے بندوں پر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ ان لوگوں کی آمدنی کتنی ہے اور ان کے خرچے کتنے ممکن ہیں، تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان لوگوں کے گھر تک بھی زکوٰۃ پہنچانا چاہیے، تاکہ ان خوددار لوگوں کی خودداری بھی رہ جائے، عزت نفس بھی رہ جائے اور ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں۔ تو یہ مسکین کا لفظ اسی سیاق و سباق کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے۔
فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر کہ لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان، مسکین وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کے پاس پہنچ کر سوال کیا کرتا ہے، مانگا کرتا ہے، کسی نے 2 لقمہ دے دیا، 1 لقمہ دے دیا تو بھی واپس چلا گیا، کسی نے 1 کھجور دے دیا، 2 کھجور دے دیا تو بھی واپس چلا گیا لے کر، یہ بندہ نہیں ہے۔ تو پھر کون ہے؟ فرمایا وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، بلکہ مسکین وہ ہے جو اتنی آمدنی، اتنا مال نہیں پاتا کہ جو اس کو بے نیاز کر سکے، لیکن وَلَا يُفْتَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسِ، بلکہ مسکین کون ہے؟ وہ شخص ہے کہ جس کی آمدنی اس کی ضرورت بھر کی نہیں ہے، وہ بے نیاز نہیں ہے، لیکن خوددار اتنا ہے، عزت نفس والا اتنا ہے کہ اس کی محتاجگی کی خبر کسی کو نہیں لگتی تو لوگ اس کے اوپر صدقہ بھی نہیں کرتے، اس کو زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال دیتے بھی نہیں ہیں، اور لوگوں سے وہ سوال بھی نہیں کرتا ہے۔ سوال کرنا تو دور کی بات، لوگوں کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہونے پاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلنے پاتا ہے، خبر بھی نہیں ہونے پاتی ہے، علم بھی نہیں ہونے پاتا کہ یہ بندہ محتاج ہے یا کہ بے نیاز ہے، ضرورت مند ہے یا کہ بے نیاز ہے۔ تو ایسے پھر یہ ہم یعنی جو بھی اصحاب خیر ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہو گئی کہ ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو یہ ہو گئی بات فقیر اور مسکین کی۔ تیسرا ہے والعاملین علیہا، جو لوگ اس شعبے میں، زکوٰۃ کے شعبے میں کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، گویا کہ ان کا کام ہے زکوٰۃ وصول کر لانا، بیت المال میں رکھنا، یا اس کا رکھ رکھاؤ کرنا، اس کی لکھا پڑھی کرنا، اس کو پھر بعد میں بانٹنے کا نمبر آتا ہے تو اس کو بانٹنے کے لیے مستحقین کے پاس لے کر جانا، پہنچانا۔ تو اس شعبے میں جو بھی کام کرتے ہیں، جس نوعیت کا بھی کام کرتے ہیں، تو وہ بحیثیت ورکر، کام کرنے والوں کی حیثیت سے وہ زکوٰۃ کے مال میں سے ان کو ان کی سیلری دی جائے گی، یہ نہیں کہ ایسے ہی دیا جائے گا جتنا چاہے اتنا، نہیں، ان کی تنخواہ متعین ہوگی ان کے کام کے حساب سے، ان کی ذمہ داری کے حساب سے، اور اسی زکوٰۃ کے مال میں سے ان کی تنخواہ ادا کی جائے گی، بھلے ہی وہ اپنے گھر میں مالدار ہوں، چونکہ یہاں زکوٰۃ کا مال ان کو بحیثیت زکوٰۃ نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ ان کی بحیثیت تنخواہ دی جا رہی ہے۔ وہ مہینہ بھر کام کرتے ہیں، 2000 4000 10000 جو بھی متعین ہے، وہ متعین تنخواہ ان کو اسی زکوٰۃ کے مال سے دیا جائے گا، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چوتھا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے لوگوں کو دیا جائے گا جن کا دل جیتنا مقصود ہو، جن کے دل کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے تئیں الفت پیدا کرنا مقصود ہو۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے دیا جائے۔ اب ایسے لوگوں میں وہ نیا مسلمان جو ابھی کلمہ پڑھا ہے لیکن دین پر اس کا یعنی مضبوطی اس کو حاصل نہیں ہوئی ہے، اس کے دل میں ایمان ابھی کما حقہ بیٹھا نہیں ہے، وہ پورے اسلام کو اس نے پہچانا نہیں ہے، اور وہ ابھی نیا آیا ہے، ابھی اس کے اندر اجنبی بھی ہے اور خطرہ بھی ہے، اس کو اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے معاشرے والوں کی طرف سے اس کو اپنے گھر والوں اور اپنے معاشرے والوں کی طرف سے اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ یعنی اپنی وراثت سے محروم ہو جائے گا، اپنے گھر بار سے محروم ہو جائے گا، اپنے سماج سے بائیکاٹ کر دیا جائے گا اس کو۔ تو پھر ایسے لوگوں کو اسلام پر ثابت قدم ہونے کے لیے، اسلام پر ان کے قدم جمانے کے لیے، ان کی تالیف قلب کے لیے یہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی خرچ کیا جائے گا، اور ان کو فون آ رہا ہے بار بار، زکوٰۃ کا پیسہ المہم ان کو دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے کچھ ایسے جو کافر ہیں، ابھی دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، لیکن امید کی جاتی ہے
کہ وہ لوگ بھی اسلام کو قبول کر سکتے ہیں، اسلام کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، میلان ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بھی ان کو زکوٰۃ کا مال دے کر ان کے دل کو جیتا جا سکتا ہے، تاکہ وہ اسلام کے اندر جو ابھی قریب ہوئے ہیں تو مکمل طور پر داخل ہو جائیں۔ تو اسی طرح سے یعنی دین اسلام اور مسلمانوں کی تائید کے لیے جن لوگوں کی ضرورت ہے دل جیتنے کی، ان لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے بھی یہ زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کچھ کافر قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جن سے مسلمانوں کو شر پہنچتا ہے اور یہ امید ہے کہ یہ پیسہ دے کر ان سے مسلمانوں کو اور اسلام کو ان کے شر سے محفوظ کیا جا سکتا، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دے کر ان کو چپ بھی کرایا جا سکتا ہے، اسلام کی تائید کے لیے، اسلام کی نصرت اور مدد کے لیے، اور مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے۔ تو یہ چوتھی بات تھی۔ پانچویں بات ہے، پانچواں مصرف ہے وہ پھر رقاب، گردن آزاد کرنے کے لیے۔ یعنی مسلمان اگر غلام ہو، غلامی کی زندگی گزار رہا ہو اور مسلمانوں کے پاس اتنا زکوٰۃ کا مال ہے کہ اس کو خرید کر آزاد کیا جا سکتا ہے، تو زکوٰۃ کے مال سے اس کو خرید کر آزاد کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ مسلمان غلام ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے آقاؤں سے، اپنے مالکوں سے مکاتبہ کریں۔ مکاتبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ غلام اپنے آقا سے، اپنے مالک سے یہ اتفاق کرتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر میری 10,000 ریال قیمت ہے، یہ 10,000 ریال میں آپ کو 1 سال کے اندر کما کر چکا دوں گا، آپ کو پے کر دوں گا، آپ میری گردن آزاد کر دیجئے۔ اور مالک مان لیتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے یہ کما کر ہی پیسہ دے دو، تو پھر ایسا بندہ کما کر بھی دے گا، اور مسلمانوں کے پاس اگر زکوٰۃ کا مال ہے یا بیت المال میں مال ہے اور حاکم وقت مناسب سمجھتا ہے اس کے پاس کی، تو اس مکاتب کو یعنی اس اپنے مالک کے ساتھ اتفاق کیے ہوئے مسلمان غلام کو پیسہ دے کر اس کی مدد کر سکتا ہے، تاکہ وہ اپنے مالک کو پیسہ پیمنٹ کر کے اپنے آپ کو آزاد کر سکے۔ تو یہ غلامی کے سلسلے میں اور یا غلام گردن آزاد کرنے کے سلسلے میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کا مصرف اور اس کا مطلب ہے۔ اسی طرح سے والغارمین، مقروض لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں علماء نے ایک بات کہی ہے کہ یہ قرض اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کے سلسلے میں نہ لیا ہو، یا تو حلال کام میں، مباح کام میں لیا ہو، اور یا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ہی لیا ہو۔ کوئی نیک کام کرنا تھا، کسی کی مدد کرنا تھا، اصلاح بین الناس کرنا تھا، کسی طرح سے کسی مسلمان کی مدد کرنی تھی، کسی اور کا قرضہ اس نے اٹھا لیا، کسی بھی طرح سے ایک نیک کار خیر میں اگر وہ مقروض ہوا ہو، تو زکوٰۃ کا مال دے کر اس کے اس قرض کو اتارا جائے گا۔ ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا کہ جو مسلمان ہے، مقروض ہے، خیر کے کام میں یا مباح کے کام میں وہ قرضے کا متحمل ہوا ہے، تو زکوٰۃ کا مال لے کر وہ اپنا قرضہ ادا کر دے اور اپنا گردن ہلکا کرے۔ یہ چھٹی چیز تھی۔ اور اسی طرح سے ساتویں چیز ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں۔ اب یہ اللہ کے راستے میں یہ مفہوم بڑا وسیع کشادہ مفہوم ہے، لیکن اس میں علماء نے کہا سب سے پہلے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ آتا ہے، اور مفسرین نے اس کلمے کی تفسیر ہی جہاد فی سبیل اللہ سے کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور جہاد کے سلسلے میں مجاہدین کی تیاری کرنا، ان کے لیے اسلحہ خریدنا۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کا مال۔ اب اللہ کی راہ کا جو مفہوم ہے بڑا واسع کشادہ مفہوم ہے، لیکن علماء کرام نے، مفسرین کرام نے فی سبیل اللہ کی تفسیر جہاد فی سبیل اللہ سے کیا ہے۔ تو یہ پہلا نمبر ہے اس مصرف میں، یعنی زکوٰۃ کے مال کو جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا جائے گا۔ یہ ایک اہم مصرف ہے زکوٰۃ کا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجاہدین کی تیاری کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، اسلحہ کے لیے، ان سب چیزوں کسی بھی طرح کی تیاری کی ضرورت ہے جہاد فی سبیل اللہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنے کی، تو زکوٰۃ کا مال اس فنڈ میں دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے آخری مصرف ہے وابن السبیل۔ وابن السبیل، ابن سبیل کا مطلب ہوتا ہے مسافر، راستے کا بیٹا یعنی مسافر۔ اور مراد اس سے یہ ہے مسافر سے کہ جو مسافر گھر سے نکلا سفر کے لیے اور راستے میں
کسی حادثے کا شکار ہو کر یا ویسے ہی کسی بھی سبب وہ منقطع ہو گیا، منقطع ہونے کا مطلب اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، اب نہ وہ اپنے گھر واپس جا سکتا ہے، نہ اپنے منزل جا سکتا ہے، یا اگر اپنے منزل سے ہو کر واپس آ رہا تھا راستے میں ہے اپنے گھر تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو ایسے بندے کو، ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ کا مال دے کر اس کے گھر تک پہنچایا جائے گا، اس کے لیے زاد راہ یا جو بھی ضرورت ہے اس کے سفر میں اس کو دیا جائے گا، بھلے ہی یہ مسافر اپنے وطن میں، اپنے گھر میں وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا مال اس کے گھر میں ہے، ابھی یہاں تو وہ محتاج ہے، تو اس لیے ایسے مسافر کی مدد بھی زکوٰۃ کے مال سے کی جائے گی، ایسے مسافر کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا۔ تو ابھی یہ 8 مصرف ہو گئے میرے بھائی، 8 مصرف، 8 طرح کی 8 جگہوں پہ زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا، فقیر اور مسکین، اور جو اس شعبے میں کام کرتے ہیں، اور تالیف قلب کے لیے، اور اسی طرح سے گردن آزاد کرنے کے لیے، اسی طرح سے قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافر آدمی، 5 اور 3 8، یہ 8 مصرف ہیں۔ زکوٰۃ کے مال کو انہی جگہوں میں خرچ کیا جائے گا، کوئی 9ویں جگہ اپنی طرف سے ایجاد کر کے کہ نہیں زکوٰۃ کا مال اس میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، ایسا ہے ویسا نہیں، چونکہ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر زکوٰۃ کے مصرف کو یہاں بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو جو کچھ بھی خرچ کرنا ہے وہ اپنے زکوٰۃ کے فنڈ کے علاوہ سے خرچ کرنا ہے، اور آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے، کسی اپنے رشتہ دار کی مدد کرنا چاہتے جو کہ یعنی ان زمرے میں نہیں آتے، فقیر مسکین نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی آپ کے معیار کے نہیں ہیں، ضرورت ہے ان کو اپنے کمالیات کے لیے، تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے دے سکتے ہیں، آپ اپنے والدین کو دے سکتے ہیں، آپ اپنے الگ ہوئے بچوں کو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے مال سے نہیں، ان لوگوں کو اپنے حلال کے مال سے آپ کو دینا ہے۔ زکوٰۃ کے مال کے یہی 8 مصارف ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے ہمیں۔ اس کے بعد آج کے اس درس میں جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے گفتگو ہے کہ زکوٰۃ الفطر چونکہ عید آنے والی ہے اور یہ عید کے ساتھ خاص زکوٰۃ ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے زکوٰۃ الفطر کا یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر خود بیان کیا گیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ زکاة الفطر فرض ہے، یعنی ضروری کیا دینا ہے اور کن کے اوپر فرض ہے۔ ہم کن کے اوپر فرض ہے یہ نقطہ پہلے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس بات پر آتے ہیں کہ کیا کیا فرض ہے اور کیا کیا ہم کو دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غلام پر بھی، آزاد پر بھی، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی، اور مذکر پر بھی، مؤنث پر بھی، تو تمام ان انسانوں، ان مسلمانوں پر فرض ہے جو زکوٰۃ الفطر دینے کی طاقت رکھتے ہوں۔ زکوٰۃ کے اندر نصاب بھر مال پہنچنا ضروری تھا زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، لیکن یہاں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، زکوٰۃ الفطر واجب ہونے کے لیے نصاب بھر مال ہونا ضروری نہیں ہے۔ بندہ کھاتا پیتا ہے، اپنے کھانے پینے سے اس کے پاس، کھانے پینے کے علاوہ بھی مال اس کے پاس موجود ہے، قادر ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر نکال سکتا ہے، تو ہر اس بندے پر جو مسلمان ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، جو بھی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا عید سے پہلے پہلے، عید کی رات سے پہلے پہلے، اس کے اوپر بھی ہے، اور بوڑھے سے بوڑھے آدمی پر بھی ہے، آزاد پر بھی ہے، غلام پر بھی ہے، سب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اس بندے پر زکوٰۃ فطر نہیں ہے جس کے پاس اپنے ہی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ کہاں سے دے گا؟ حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا کہ اگر مثال کے طور پر اس کے گھر میں 10 ممبر ہیں، اس کی فیملی ممبر، اور 10 بندوں کے کھانے سے اگر کچھ بھی چیز زیادہ ہے اور اس بندے نے وہ جو بھی 2 کلو گیہوں مثال کے طور پر، 2 کلو چاول اس کے گھر میں زیادہ ہے اور وہ زکوٰۃ الفطر کے طور پر اس نے نکال دیا، تو چونکہ اتقوا اللہ ما استطعتم اتنا ہی ہے، تو اتنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حساب جوڑ کر 10 بندوں کا 25 کلو چاول یا 30 کلو چاول نکالنا اس کے لیے اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر اتنا فرض بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو خوشحال ہے،
جو دے سکتا ہے، یہ دینے پر قادر ہے، اس کے پاس اللہ رب العالمین نے اتنی وسعت دی ہے، بھلے ہی وہ نصاب زکوٰۃ کا مالک نہ ہو لیکن اس کو زکوٰۃ فطر ادا کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ضروری سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی حکمت بیان فرما دی ہے، اس کی حکمت خود بیان فرما دی ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا فرض رسول، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، وطعمۃ للمساکین۔ زکوٰۃ الفطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا روزے دار کی طہارت کے لیے، روزے دار کو پاک کرنے کے لیے، من اللغو والرفث، جو روزے کی حالت میں کچھ لغو بات اس کے زبان سے نکل گئی تھی، جو ناشائستہ کچھ الفاظ اس کے، کچھ حرکتیں اس کی ہو گئی تھی، کچھ رمضان کے روزے کے آداب کی خلاف ورزی کچھ ہو گئی تھی، تو ان چیزوں سے طہارت کے لیے، ان چیزوں سے اس کو پاک کرنے کے لیے، تاکہ اس کے روزے کا اجر کم نہ ہونے پائے، اس کے روزے کا اجر کم نہ ہونے پائے، اس کے اجر میں کسی طرح کی کمی اور نقصان نہ ہونے پائے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے اس بات کو مشروع قرار دیا کہ زکوٰۃ نکال دے اور اس کا روزہ، روزے دار کا روزہ یا روزے دار پاک ہو جائے ان چیزوں سے۔ یہ فلسفہ، ایک حکمت۔ دوسری حکمت طعمۃ للمساکین، کہ یہ مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے، خاص طور پر اس دن کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اغنوہم عن السوال فی ھذا اليوم، کہ عید کے دن میں بھیک مانگنے سے، جا کر در در ان کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سوال کرنے سے بے نیاز کر دو، ان کے گھر میں لے جا کر دے دو کہ وہ آج کے دن خوشی منائیں، گھر میں ہی رہ کر کھائیں پیئیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ ہے کہ روزے دار کا بھی فائدہ کہ اس کا اجر مکمل، اور مساکین اور فقراء کا بھی فائدہ کہ ان کو آج کے دن سوال کرنے سے اور در در پھرنے سے آزادی اور چھٹی مل گئی، اور وہ اپنے گھر میں رہ کر عید کی خوشیاں منا سکیں گے۔ تو یہ بہت بڑی حکمت ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ یعنی اللہ رب العالمین کا فضل ہے ہم مسلمانوں پر کہ اس طرح کی عبادت ہمارے لیے مشروع قرار دیا کہ ہم اپنے روزے کے اجر کو کم ہونے سے محفوظ کر سکیں گے۔ اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے اور کیا چیز زکوٰۃ میں نکالنا چاہیے؟ مقدار اور کیا چیزیں زکوٰۃ میں نکالنی چاہیے۔ مقدار، پہلے یہ لے لیتے ہیں کیا چیزیں نکالنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کو باقاعدہ اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ صاع من طعام کا لفظ بھی ہے بعض روایتوں کے اندر، اس کے علاوہ صاع من شعیر، صاع من تمر، صاع من زبیب، صاع من عقد، اس طرح کے کلمات بھی آئے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں جیسے گیہوں ہے، کھجور ہے، پنیر ہے، اور پنیر پہ ہی قیاس کرتے ہوئے دودھ کا پاؤڈر لے سکتے ہیں، اسی طرح سے زبیب ہے، کشمش ہے، اور اس طرح کی چیزیں، یہ تو جو نصاً آ گئی، یعنی جن چیزوں کا، جن اصناف کا ذکر ہے حدیث کے اندر، تو وہ تو حدیث کی اس صریح الفاظ کے ذریعے داخل ہو گئے۔ ورنہ علماء نے کہا جس جگہ آپ رہ رہے ہیں اس جگہ کیا چیز بطور خوراک زیادہ رائج ہے، لوگ وہاں کے کیا چیز زیادہ کھاتے ہیں۔ روٹی کھاتے ہیں، روٹی ہو گیا، چاول کھاتے ہیں، چاول ہو گیا، کوئی اور چیز اس طرح سے کھانے پینے کی ہے جو زیادہ رائج ہے، وہاں پر چل رہا ہے اور میسر ہے، سب لوگ اس کو حاصل کر کے اس کو زکوٰۃ میں نکال سکتے ہیں اور خوراک کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہوں گی طعام کے مفہوم کے ذریعے۔ طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ اب کوئی بھی چیز جو بطور کھانا مسلمان لوگ کھا رہے ہیں، وہ آدمی زکوٰۃ فطر میں ادا کر سکتا ہے۔ اسی میں سے یہ چاول حدیث میں چاول کا ذکر نہیں ہے، لیکن تمام علماء تقریباً متفق ہیں اس بات پر کہ چاول کو زکوٰۃ الفطر کے طور پر نکالا جا سکتا ہے، فقیر اور مسکین کو دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ
جتنی چیزیں یعنی ذکر کی گئی ہیں ان کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہے اس طرح سے استعمال ہونے والی تو عمومی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں گیہوں ہے یا کوئی آٹا بھی دے سکتا ہے، جو ہے جو کا آٹا بھی دے سکتا ہے، کھجور ہے، چاول ہے، کشمش ہے، دودھ پاؤڈر ہے، تو یہ ساری چیزیں زکوٰۃ الفطر میں دی جا سکتی ہیں۔ اور یاد رہے کہ زکوٰۃ الفطر میں کھانے پینے کی چیزیں ہی دی جانی چاہیے، روپیہ، پیسہ، کیش، ٹکا، ڈالر، ریال نہیں دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، بلکہ کھانے پینے کی، تاکہ آپ جس فقیر کو دے رہے ہیں اس فقیر کو کوئی ایکسٹرا مزید مشقت، آپ پیسہ دیں گے تو اس کو بازار سے جا کر لانا پڑے گا، اگر اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، بازار دور ہے تو وہ بھی ایک پریشانی، تو آپ اس کو دیجئے جو کھا سکے، اپنے گھر میں اگر چولہا جلا کر وہ پکا سکتا ہے پکا کر کھا لے، ایسی چیز دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ علماء نے کیش سے اس لیے اور منع کیا کہ یہ حدیث جو بتاتی ہے ہم کو اس میں غلے کی ہی بات ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیش، سونا اور چاندی اور اس کے سکے، درہم، دینار موجود تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ حدیث میں منشن کر سکتے تھے کہ کوئی چاہے تو 1 سا کھجور دے، یہ دے، یہ دے، یا اتنا ریال دے دے، اتنا گرام سونا دے دے، اتنا گرام چاندی دے دے، اتنا درہم دے دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھانے کا ذکر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کی ہی چیزیں دینی چاہیے فقیر کو۔ البتہ آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں، یعنی کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں، بھائی یہ لو 20 ریال میری طرف سے، 15 ریال میری طرف سے، آپ چاول خرید کر فلاں فقیر کو دے دینا، اور اس نے ذمہ داری قبول کر لی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرعی زبان میں وکالت، کہ آپ نے اس بندے کو وکیل بنا دیا، اپنی طرف سے اس کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ وہ آپ کے زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا کام وہ ادا کرے، وہ کرے گا۔ آپ نے اس کو پیسہ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ الفطر میں پیسہ دیا، زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کے لیے، زکوٰۃ الفطر خریدنے کے لیے اس کو پیسہ دیا آپ نے۔ تو اس طرح آپ اگر یہاں بھی جمعیات خیریہ کو دیتے ہیں، یا اگر اپنے ملک میں نکالنا چاہتے ہیں اور آپ نے اس طرح کسی کو دے دیا کہ ہماری طرف سے خرید کر دے دیں، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کتنا دینا چاہیے؟ اب یہ چیزیں جب آپ نے معلوم کر لی کہ یہ چیزیں دینی ہیں ہم کو، تو سا، صاد، الف، عین، سا، یہ ایک پیمانہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو پیمانہ استعمال ہوتا تھا ناپنے کے لیے، تو یہ ناپنے کا پیمانہ ہے۔ اب دیکھیں ہر کسی کو معلوم ہے کہ اگر ناپنے کا پیمانہ ہے تو اس کا وزن جو ہے، جو چیز اس کے اندر رکھیں گے اس کے اعتبار سے ہوگا۔ ایک گلاس لیجئے آپ، ایک گلاس کے اندر چاول رکھ کر وزن کیجئے، اس کا وزن دوسرا نکلے گا، اور اس کے اندر کھجور رکھ کر یا جو رکھ کر وزن کیجئے، اس کا وزن دوسرا نکلے گا۔ تو اس لیے علماء نے آج تو سا نہیں پایا جاتا ہے، تو آج کے اس وزن کے پیمانے میں جب اس پیمانے کو تبدیل کرنا شروع کیا تو علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا، اور اختلاف کی یہی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ان کی یعنی سا بھی سائے نبوی اور سائے غیر نبوی، یعنی کہ ہو سکتا ہے وہاں کے جو اس وقت اس زمانے میں سا پایا جاتا رہا ہو اس میں بھی چھوٹا بڑا کچھ پیمانہ رہا ہو، اور دوسری وجہ، سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ چیزیں جو اس میں آپ رکھیں گے اس کے حساب سے وزن کم بیشی ہو جایا کریں گی۔ ہو سکتا ہے چاول کا وزن زیادہ نکلے اور جو کا وزن یقیناً کم نکلے گا۔ تو اس طرح سے بعض علماء نے اب جب پیمانہ اس جدید پیمانے میں کلو گرام میں جب اس کو تبدیل کرنا شروع کیا، تو کسی نے کہا 2.25 کلو، 2 کلو، 2.25 کلو، 2.5 کلو، 3.25 کلو، یہ مختلف باتیں آئیں۔ ہم احتیاط کے طور پر اپنے دین کے سب سے زیادہ جو وزن بیان کیا گیا وہ وزن ہم لیں گے، وہ وزن لیں گے، حد تک چاہے بھلے ہی اللہ کی راہ میں ہمارے زکوٰۃ الفطر جتنا ہمارے اوپر ہوتا ہے اس سے زیادہ ہی نکل جائے، لیکن ہم کو کم والا پیمانہ نہیں لینا چاہیے۔ اپنے اللہ کو دینے کے لیے بڑا پیمانہ یا جو اس کی بڑی مقدار ہے وہ ہم کو لینا چاہیے، تو کم مقدار اس کے اندر آٹومیٹک شامل ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے 2 کلو کہا ہم 2.5 کلو دے رہے، 3 کلو دے رہے، شامل ہے۔ جن لوگوں نے 2.5 کلو کہا ہم اگر 3 کلو، 3.25 کلو دے رہے تو وہ شامل ہے۔ تو اس لیے 3.25 کلو دینا چاہیے، اور اگر راؤنڈ فگر میں 3 کلو بھی نکال دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ کے ہاں کوئی چیز ضائع ہونے والی نہیں، آپ دے کر بھول جائیں گے، اللہ یاد رکھے گا۔ اور اسی نیت سے دے کہ ہم اتنا دے رہے ہیں، زکوٰۃ الفطر جتنا ہے اوپر کا
اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ تو یہ بات ہو گئی کہ کتنا دینا چاہیے اور کیا دینا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور کہ اس کو کب دینا چاہیے، اس کا یعنی وجوب کب ہوتا ہے؟ وجوب ہوتا ہے جب چاند نکل جاتا ہے تو یہ زکوٰۃ الفطر واجب ہے، ٹھیک ہے، واجب ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں دینے کے لیے کب ٹائم؟ تو ایک جائز وقت ہے اور ایک ضروری وقت یا یہ کہیے افضل وقت ہے۔ جائز وقت کیا ہے؟ عید کے دن سے 1 دن یا 2 دن پہلے، 28 کو بھی نکال سکتے ہیں، 29 کو بھی نکال سکتے ہیں۔ صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت ہے کہ عید کے 1 دن، اور اس کے اندر سہولت ہے کہ آپ فقیر تک، مسکین تک اچھی طرح سے سہولت کے ساتھ آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ جائز وقت ہے۔ اور افضل وقت عید کا چاند طلوع ہو گیا، اس کے بعد آپ رات میں یا فجر کے وقت، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد آپ پہنچا دیتے۔ المہم عید کی نماز سے پہلے آپ کو فقیر تک یہ پہنچا دینا ہے، کیونکہ عید کی نماز سے پہلے یہ صدقۃ الفطر ہے، اور عید کی نماز کے بعد یہ عام صدقہ بن جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر کا معنی اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ عام صدقے کا ثواب ملے گا اللہ کے ہاں، آپ کا صدقہ ضائع نہیں ہوگا، لیکن صدقۃ الفطر جس کی حکمت 2 بتائی گئی کہ یہ مساکین کے کھانے کا انتظام ہے اور روزے دار کو اس کے لغو اور رفث سے پاکی کا انتظام کیا گیا ہے، تو روزے دار پہ اس پاکی کا عمل نہیں ہونے پائے گا۔ تو اس لیے بروقت ہم کو نکال کر یہ ادا کرنا چاہیے اللہ کی توفیق سے۔ ایک مسئلہ اور آخری بات میں اپنی عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، کہ زکوٰۃ الفطر کے مال کو منتقل کیا جا سکتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر یا نہیں؟ تو 2 وجہ سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں آپ کو فقیر ہی نہ ملے، سارے لوگ اتنے مالدار ہیں کہ کس کو دیں، کون فقیر ہے؟ تو اس صورت میں یہاں کے مالدار لوگوں کو ضرورت نہیں ہے آپ کے زکوٰۃ الفطر کی، تو اس کو جہاں پر غریب لوگ ہیں وہاں پر منتقل کیا جائے گا۔ یا دوسری وجہ، یہاں فقیر تو ہیں لیکن ان کی فقیری اتنی نہیں ہے، اگر ان کو ملا تو بھی کام چلے گا، نہیں ملا تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کام چل جائے گا۔ دوسری جگہ بہت زیادہ محتاج لوگ ہیں، بہت زیادہ فقیر لوگ ہیں، وہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں بھی علماء نے کہا ان کی شدت حاجت کو دیکھتے ہوئے بھی آپ یہ زکوٰۃ الفطر کو منتقل کر سکتے ہیں ان تک۔ اب وہ تو یہ اتنی باتیں اللہ کی توفیق سے میں نے عرض کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم نے جو کچھ کہا رب العالمین اسے قبول فرمائے، اسے ہم سب کے لیے نفع بخش فائدہ مند بنائے۔ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین کے اندر فقہ عطا فرمائے، سمجھداری عطا فرمائے، فقہ فی الدین عطا فرمائے، دین کا علم حاصل کرنے اور اس علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔